یہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب ہے نہ چھپانا۔ آج کے سبق میں ہم اظہار کی ہجے اور روا کے ساتھ میں پریکٹس کریں گے۔ آپ کو میرے ساتھ میں پڑھتے رہنا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان 6 حرفوں کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حمزہ، ہا شروع حلق سینے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں، عین، حا بیچ حلق سے ادا ہوتے ہیں، غین، خا آخر حلق سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے ان 6 حروفوں کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ جیسے طیرن، ابابیلا۔ آپ کو بھی میرے ساتھ میں ہجے اور روا کی پریکٹس کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو دیکھتے رہنا ہے اور سنتے رہنا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، یعنی میں کہاں پر جلدی پڑھ رہی ہوں، کہاں پر کھینچ کر پڑھ رہی ہوں، کہاں اظہار کر رہی ہوں، کہاں اخفا کر رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹس کرنے سے ہی سمجھ میں آئیں گی۔ سننے سے صرف 50% سمجھ میں آتا ہے، لیکن پریکٹس کرنے سے 99% سمجھ میں آتا ہے۔ تو آپ کو میرے ساتھ میں پڑھتے رہنا ہے۔ طا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر آ، طیرن آ، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا دو پیش تن، نارن حامیتن، طیرن ابابیلا، طیرن ابابیلا نہیں پڑھنا ہے۔ را پر اظہار کا قاعدہ بنا ہوا ہے، اس لیے کہ تنوین آ گئی ہے پہلی شرط میں سے، تنوین کے فوراً بعد میں حمزہ آ گیا ہے اظہار کی دوسری شرط میں سے، تو اسی لیے یہاں اظہار کا قاعدہ بن گیا۔ اظہار میں نون کو ظاہر کر کے اپنے مخرج سے پڑھیں گے، بغیر غننے کے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ جیسے طیرن ابابیلا، نارن حامیتن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، لیمن خا، شین زیر شی، لیمن خشی، یا زبر یا، لیمن خشیہ، لیمن خشیہ نہیں پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر اس طرح سے پڑھتے ہیں لیمن خشیہ۔ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں خا آ گیا ہے۔ لیمن خشیہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری ہی، لیمن خشیہ، من غیری ہی، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوما ای، ذال دو زیر ذن، یوما اذن، عین زبر ع، یوما اذن ع، لام یا زبر لی، یوما اذن علی، ہا الف زبر ہا، یوما اذن علیہا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، من ہو خی، طا الف زبر طا، من ہو خطا، با دو زبر بن، من ہو خطابن، با الف دو زبر بن نہیں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ با دو زبر بن، من ہو خطابن، یومئذ علیہا، من ہو خطابن، میم نون زیر من،
عین یا زبر عی من عی نون دو زیر نن من عین حمزہ کھڑا زبر آ من عین آ نون زیر نی من عین آنی یا زبر یا من عین آنیہ تا دو زیر تن من عین آنیۃ کاف پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر ون کوفون حمزہ زبر آ کوفون آ حا زبر حا کوفون آح دال دو پیش دن کوفون احد من عین آنیۃ کوفون احد. اس طرح سے مت پڑھنا کیونکہ یہاں اظہار کا قاعدہ بنا ہوا ہے، اس لیے کہ تنوین کے بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو اسی لیے یہاں اظہار کا قاعدہ بن گیا. اظہار میں نون کو ظاہر کر کے اپنے مخرج سے پڑھیں گے، بغیر غننے کے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے. جیسے کوفون احد فا زبر فا میم نون زبر من فمن عین پیش عو فمن عو فا زیر فی فمن عوفی یا زبر یا فمن عوفیہ میم نون زیر من حمزہ زبر آ من آ خا یا زیر خی من اخی ہا زیر ہی من اخیہ میم نون زبر من حمزہ زبر آ من آ ذال زیر ذی من اذی نون زبر نا من اذینا فمن عوفیہ من اخیہ من اخیہ نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ من اخیہ من اذینا کاف زیر کی تا الف زبر تا کتا با دو پیش بن کتابن حا زبر حا کتابن حا کاف یا زیر کی کتابن حکی میم دو پیش من کتابن حکیمن. یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے اس لیے کہ تنوین کے بعد میں حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے تو یہاں نون کو ظاہر کر کے اپنے مخرج سے پڑھیں گے، بغیر غننے کے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے. جیسے کتابن حکیمن عین الف زبر آ ذال الف زبر ذا عذا با دو پیش بن عذابن غین زبر غا عذابن غا لام یا زیر لی عذابن غلی غا دو پیش ظن عذابن غلیظ کتاب حکیم عذاب غلیظ. یہاں عین پر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے جلدی پڑھیں گے. یہاں الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں تنوین کے بعد میں غین آ گیا تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے. یہاں غین پر زبر ہے، بغیر کھینچے جلدی پڑھیں گے. یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں ضا پر دو پیش ہیں تو جلدی پڑھیں گے. جیسے عذاب غلیظ حا الف زبر حا سین زیر سی دال دو زیر دن حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا حا زبر حا سین زبر سا دال زبر دا حاسدن اذا حسد. اس طرح سے ہجے مت کرنا، یہ ہجے کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اکثر لوگ اسی طرح سے ہجے کرتے ہیں. ہجے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دھیان سے سنیے. حا الف زبر حا سین زیر سی حاسی. دو حرفوں کو پڑھنے کے بعد میں پھر ان دونوں حرفوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے ہجے کرنے کا صحیح طریقہ. حاسی دال دو زیر دن حاسدن حمزہ زیر ای حاسدن ای ذال الف زبر ذا حاسدن اذا حا زبر حا حاسدن اذا حا سین زبر سا حاسدن اذا حسا دال زبر دا حاسدن اذا حسد. الف سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سین کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے جلدی پڑھیں گے. تنوین کے بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے. اظہار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نون کو ظاہر کر کے اپنے مخرج سے پڑھیں گے، بغیر غننے کے پڑھیں گے، جلدی
پڑھیں گے، جیسے حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد نہیں پڑھنا ہے، یہ اظہار کرنے کا غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ حاسد اذا حسد۔ یہ ویڈیو میری اظہار کی ہجے اور ربا پر تھی، اگلی ویڈیو ہماری اخفا پر رہے گی۔ اگر آپ کو اظہار سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، اظہار کا قاعدہ بننے کے لیے کتنی شرطوں کا ہونا ضروری ہے، آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے، یعنی نام بتانا ہے قاعدے کا، وجہ بتانی ہے قاعدے کی، اور حکم بتانا ہے قاعدے کا، یعنی ان تینوں چیزوں کو آپ کو کمنٹ میں لکھ کر بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، سیو کرے، مکمل نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجیے۔